جو کہتا وہ سچ ہوتا ہے دوستو. اس لیے کبھی کبھی بہت سی باتیں ہوتی ایک طرح کی ہیں, تھوڑا سا سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں تو نام بدل دیں. کذالک النشور, اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں بھی اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنا ہے, جیسے زمین کو زندہ کیا. کیوں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا سب کے لیے؟ تاکہ ہم سب اس دنیا میں کھو نہ جائیں. آ گئے ہیں آپسی رسہ کشی چل رہے, ہم یہ ماننے والے ہیں, تم یہ ماننے والے ہیں. کرتے کرتے 65-70 سال کی زندگی آئی, قبر میں چلے گئے. اب اٹھنا ہے قیامت کے دن, ایک ایک چیز کا حساب دینا. ہم یہ ماننے والے, تم یہ ماننے والے, ارے سب مصطفیٰ کی شریعت ماننے والے. ایک ہی چیز ہے, ایک کتاب, ایک قانون, خدا اور رسول کی ایک بات. اسے جو مانے وہ کامیاب. کہیں کا بھی ہو جو سچائی کو مان رہا ہو وہی کامیاب. نہ بات ہماری چلے گی نہ تمہاری, بات صرف ہماری شریعت کی چلے گی. اسی لیے آج آوازیں اٹھ رہی ہیں کچھ نکاح اور طلاق کے تعلق سے. ہوشیار رہیے گا, خاص طور سے وہ عورتیں, ماں بہن ہماری سامنے اس بات کو یاد رکھیں. اب انہیں جواب دینا. جب مرد ہمارے علماء کرام کہتے ہیں تو دنیا والے سمجھتے ہیں دیکھو یہ عالم لوگ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں, انہیں دبا رہے ہیں. ارے کبھی عورتوں سے کانٹیکٹ کرو, اپنی عورتوں کو بھیجو. انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کی ہر عورت یہی کہے گی, ہم وہی مانیں گے جو فاطمہ نے مانا, جو زینب نے مانا. تو ہمیں امید ہے ماشاءاللہ یہ ہستاکشر ابھیان چل رہا ہے, عورتوں سے دستخط لی جا رہی ہے کہ نکاح اور طلاق میں نیا قانون بنایا جائے یا وہی قانون جو مصطفیٰ نے. آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے, مصطفیٰ والا قانون آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سارا بھارت اٹھائے گا. اب ہم چاہتے ہیں کہ پورے بھارت میں سب کو دیکھ لو, یہ 2-4 ملیں گے جنہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں, ان کی بات پہ تم شریعت کے قانون کو بدل. انہیں پبلک جو چاہتی وہ کرنا چاہیے, خاص طور سے اپنے مذہبی معاملات. اس لیے اپیل ہے حکومت سے بھی کہ ان لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی دیکھیں. ہم مسلمان ماں بہنوں سے عورتوں کو بھیجیں اور پوچھیں, خود سائن لیں کہ تمہیں مصطفیٰ کی بات وہی ماننی ہے جو 1400 سال پہلے جو قانون آیا تھا, یا کوئی نیا قانون بنایا. کوئی دباؤ نہیں, جو عورت جو جواب دینا چاہتے ہیں دے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ سے غداری کوئی عورت نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالی میرے دوستو, شریعت ہر چیز ہمیں اصول دے دیا گیا, ہمیں ماننا وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کبھی کبھی ہوتا کیا نا, عزت, ایگو, اگر ہم نے اپنی بات نہیں چلنے کی تو میری عزت چلی جائے گی. بہت سے جگہ ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا, کیونکہ رب جانتا ہے سب سے زیادہ لوگ عزت کے چکر میں آخرت بھول جاتے ہیں. سب سے زیادہ عزت مان سمان کے چکر میں آخرت بھولتے ہیں. اسی لیے اللہ آگے فرماتا, اسی کے آگے مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا, پھر فرما رہا من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا. تم میں سے جو عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ کے پاس, اللہ کی ہے, اس سے مانگو عزت. اور عزت کب ملے گی؟ جب تم شریعت پر, اسلام پر چلو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول, میرے دوستو جو بھی رسول کا صحابی ہو گیا تو میرے رسول نے کہا میرے سارے صحابہ عدل والے, انصاف, یہ رسول کہے. اور اگر ہم کسی صحابی کو برا سمجھیں, میرے مصطفیٰ کا جو صحابی بن گیا وہ میرے رسول نے فرما دیا اصحابی کالنجوم, کہ میرے سارے صحابی ستارے کی طرح. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ,
میری بات نہیں ہے، پیارے رسول کی بات، کہ ان صحابہ میں سے تم نے جس کا دامن پکڑ لیا، جس کی بات مان لی، تم ہدایت پا جاؤ گا۔ ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم صحابی کی بات مانو۔ ارے اگر تم صحابی کی بات نہیں مانو گے تو چاہے تو صحابی کا بیٹا ہو تب بھی خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ بات ماننی پڑے گی۔ اگر صحابی تیرا باپ تھا تو مان لیتا اپنے باپ کی بات۔ میرے دوستو، یزید غلط جو کہ صحابی کے نقش قدم پر نہ چلا، کیونکہ اگر باپ غلط ہوتے تو جس طرح حسین نے یزید کے خلاف جنگ کی ہے، امیر معاویہ کے خلاف بھی جنگ کی۔ اگر حضرت امیر معاویہ غلط یزید تھا، یزید اگر اپنے والد کی بات مان لیتا تو حسین کی عزت کرتا، حسین سے محبت کرتا۔ اس لیے میرے دوستوں، کیونکہ رسول نے فرمایا سارے صحابہ ستاروں کی طرح، کسی کو نکالا نہیں اس میں۔ اس لیے بہت ہوشیار ہو جانا، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کبھی کبھی۔ کبھی جس کے بارے میں سن لو یہ صحابی رسول ہے تو ان کے تعلق سے غلط سوچنا بھی نہیں، یہ ڈائریکٹ رسول کو تکلیف پہنچے گی۔ تم سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ رسول سے بہتر کوئی کسی کو جانے گا؟ امام حسن کسی غلط آدمی کے سپرد خلافت کریں گے؟ اتنا اہم عہدہ و ذمہ داری غلط، ارے غلط یزید نے غلطیاں کی، غلط آدمی کے پاس پہنچی، یہ حکومت اور حسین کھڑے ہو گئے۔ یہاں بتانا صرف یہ ہے، میں امام حسین ہی کے گھر کا ہوں مگر امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے دل میں بھی تو آج اس جلسے میں سمجھ لینا امام حسین خوش ہو گئے، کیونکہ ہم سنی کیا ہم جس کا جشن مناتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت خوش نصیب ہو جب تک رہو گے ہم سب امام حسین کے سائے میں۔ تو کوئی بھی صحابی ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ چپ رہو۔ اپنی زبان سے کہہ دیا تو بڑی دور تک یہ گئی یہ چیز، آخرت کو برباد کرنے والی یہ چیز ہے میرے دوستوں۔ کوئی شکایت نہیں تھی نہ امام حسن کو نہ امام حسین کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی۔ جن جن لوگوں نے رسول کا دامن پکڑا ہے ان کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ سارے صحابہ کے بارے میں ہمارے صحابہ رسول فرماتے ہیں عدل والے، انصاف والے۔ اس لیے کبھی کسی صحابی کے تعلق سے نہیں، اگر کبھی یہ غلطی ہوئی ہو تو توبہ ضرور کر لینا میرے دوستو۔ حضرت عمر فاروق یہ بھی ایک زمانے میں کدھر تھے؟ جب ادھر تھے تو ہاتھ میں تلوار تھی۔ کس کے خلاف تلوار اٹھی؟ جس کی وجہ سے پوری آسمان، زمین، دھرتی، ستارے، ساری کائنات جس کے لیے ہے کہ اسی کو جا کے ہم کام تمام کر کے آتے ہیں۔ دشمن تھے یہ رسول، تیاری کر لی گئی، ادھر بعد میں جانا، اپنے گھر پہلے جاؤ۔ کیا جاؤ بہن بہنوئی ان کو سنبھالو، مسلمان ہو رہے ہیں۔ تلوار کس کے ہاتھ میں؟ ان کی بہن کو مسلمان تلوار نے بنایا کہ رسول کے کردار نے بنایا؟ یہ جو 1400 سال ہو گیا ہے اب تک اسلام کو نہیں سمجھ سکے کہ اسلام تیر تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ بھارت میں اسلام کہتے ہیں مغلوں نے پھیلایا، عجیب بات کر رہے ہیں، مغلوں نے زمین پھیلائی ہے۔
राजा आगे बढ़े उसकी जमीन बढ़ जाती थी, बादशाह बढ़े उसकी जमीन बढ़ जाती थी। दीन फैलाने थोड़ी ना आए बाबा, जमीन फैलाने आए। और यही वजह है हम मुसलमानों को इस्लाम से मोहब्बत, अब जो भी इस्लाम फैलाएगा हम उससे मोहब्बत करेंगे, हम उसका जश्न मनाते हैं जिसने इस्लाम फैलाया। ये इल्जाम लगाने वालों, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, हर हर गली, हर हर मैदान, हर हर शहर, हर हर जिले, हर हर प्रदेश में घूम घूम कर देख लो, कहीं तुम्हें कोई जश्ने बाबरे आजम, जश्ने अकबरे आजम मनाता नहीं आएगा। लेकिन जिधर जाओगे जश्ने गरीब नवाज मनाते हुए लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम बाबर अकबर ने नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैलाया है, मखदूम अशरफ ने फैलाया है, साबिर कलियारी ने फैलाया है, औलियाए गुजरात ने फैलाया। इसलिए हम इनका जश्न मनाते हैं। ये इस्लाम बचाने वाले हैं सरकार इमाम हुसैन, 1400 साल से इनका जश्न मनाया जा रहा है। इसी से बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो कहते तीर्थन, अच्छा जितने लोग हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया, गरीब नवाज के हाथ में किसी ने तीर तलवार देखी? मखदूम अशरफ was the king of सिमनान, सिमनान के बादशाह थे। और ऐसे वैसे बादशाह नहीं, आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहें। मखदूम अशरफ बादशाह थे। बड़ी काम की बातें हैं क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है ना, हम दावत देते हैं इस्लाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम कभी तीर तलवार से नहीं फैला। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी बादशाह थे, तीर तलवार वाले थे, और अपने जमाने में इन्होंने मुगल बादशाहों को पराजित किया था। ऐसे भी नहीं हल्के फुल्के थे कि नहीं बादशाहत नहीं चली तो छोड़ के किचौचा आ गया। अरे नहीं, कामयाब बादशाह, पावरफुल किंग। लेकिन जब खुदा के हुक्म से भारत आए तो फौज को, सैनिकों को, तीर को, तलवार को, हथियार को सब छोड़ दिया, जहां नमाज मुसल्ला लेके किचौचा पहुंचे। एक भी मिसाल नहीं कि भारत में इस्लाम फैलाने वाले के हाथ में तलवार। भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी इस्लाम फैला तो नबी के किरदार की वजह से, जो मुस्तफा का किरदार लेकर आया, पब्लिक उसके पीछे पीछे चलने लगी। पिछला इतिहास 1400 साल पहले हजरत उमर के हाथ में तलवार, हजरत उमर फारूक तलवार, निशाने पर रसूल अकरम। किसी ने कहा अपने घर जाओ, बहन को देखो, गए कुरान पढ़ा जा रहा, कुरान की आयतें सुनी, तलवार हाथ से छूट गई। ये हमारा कुरान कि जिसके हाथ में तलवार हो, तलवार छूट जाती है। ये कहते हैं कि कुरान वाले तलवार लेके, कुरान वाले तलवार छुड़ाते हैं, प्यार बढ़ाते हैं। तलवार छूट गई, हजरत उमर मुसलमान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हजरत उमर फरमाते हैं, ये इज्जत और मान सम्मान के लिए जो लोग जंग करते हैं ना कि इज्जत इज्जत हमारी इज्जत, फिर आ जाओ उसी पॉइंट पर, जो आपस में कभी झगड़ा होता है, एक दूसरे को नीचा कर, एक दूसरे की बात मनवाने, एक दूसरे की बात ना मनवाओ, उसमें बस यहाँ फैसला ये कर लिया करो, हम ये कहते हैं, ये कहता, मेरा रसूल क्या कह रहा, बस अब जो रसूल कहे वो मेरी बात, जो मान गया वो कामयाब, वही इज्जत वाला। हजरत उमर फरमाते हैं, नहनु कौम आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम हैं जिसको अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी, इस्लाम की। वो मोहम्मद तग़य्यनल इज्जत बिग़ैरिही अज़ल्लनल्लाह, और जब जब हम इस्लाम को छोड़कर इज्जत ढूंढेंगे तो खुदा हमें जलील करेगा। इसलिए इस्लाम का मतलब रसूल की बात है, रसूल की बात को सामने रखना कि रसूल ने हर एक सहाबी के बारे में क्या कहा, रसूल की बात को सामने रखना कि रसूल ने किस तरह से हमें चलने फिरने उठने बैठने को कहा, एक दूसरे से मिलने जुलने को कहा। इज्जत हमें इसी में मिलेगी, वरना तुम देख रहे हो
اب ہم سمجھ گئے کہ اسلام مطلب قرآن حدیث، اسی میں عزت، اسی لیے کربلا کی دھرتی پر تم دیکھ رہے دو خیمے، عزت دونوں کو چاہیے۔ عزت ہے کس کے پاس؟ اگر طاقت سے عزت ملتی تو یزیدیوں کے پاس زیادہ طاقت، ہزاروں کی سنکھیا میں لشکر ادھر، تیر تلوار ہتھیار ادھر، کھانے پینے کے سارے سامان ادھر، پانی کی فراوانی ادھر، قوت ادھر، منصب ادھر، حکومت ادھر، اور حسین کے خیمے میں جھانکو گے، نہ قائدے کے ہتھیار تلوار، نہ قائدے کے فوجی تعداد میں، تمہیں وہاں صرف ملے گی تو ایک چیز، دانا پانی بھی نہیں، وہاں ہے تو صرف اسلام، صرف اسلام تھا وہاں پہ، یہاں سب کچھ ہے مگر وہ اسلام نہیں جو رسول چاہتے۔ نتیجہ دیکھ لیا، دونوں میں جنگ ہوئی، گردن کٹنے یا گردن بچنے سے عزت نہیں ملتی، عزت دنیا والوں نے دیکھ لی کہ کسے ملی، کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کوئی باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں بیٹے کا جنم ہو تو کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ نام برا نہیں ہے، یزید نام برا نہیں، اتفاق سے جس کا نام تھا وہ برا، مگر آج اتنے سالوں گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا نہیں چاہتا، مگر دنیا کے جس کونے میں جاؤ، جس گلی میں جاؤ، نام ہو یا نہ ہو، سب اپنے کو حسینی کہتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جلوہ ہے، کون جیتا کون ہارا انداز بتا رہا ہے، نتیجہ بتا رہا ہے کہ کسے عزت ملی۔ امام حسین کو ملی عزت دوستو، اور جانتے ہو کربلا کی جنگ، اس مارکے کا مقصد کیا تھا؟ ہم جب جشن منائے تو اس مقصد کو سامنے رکھا، جب امام حسین کی یاد منائے تو ہم اس مقصد کو سامنے رکھا، صرف ایک ہی مقصد تھا، شریعت کے قانون کی حفاظت، صرف یہی مقصد ہی تھا، ورنہ امام حسین یہ جنگ تیار تو کبھی نہیں، آغاز امام حسین کی طرف سے کبھی نہیں، تیاری کا مطلب کہ جنگ کی جائے، تھوپی گئی جنگ، جب کوئی چارہ نہیں تو شہادت۔ ورنہ ایک وقت تھا حضرت امیر معاویہ موجود تھے اور کوفہ کے لوگ دعوت دے رہے تھے امام حسین کو کہ سرکار آپ کے والد کی یہاں پہ حکومت رہی ہے، آپ آئیے، ہم لوگ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعوتیں چٹھی پہ چٹھی جاتی تھی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی، امام حسین نے آنے سے انکار کر دیا، مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ہم اپنی خدمت وہاں کرانے جائیں، مدینہ چھوڑ کر، مدینہ عزیز، محدث اعظم فرماتے ہیں نا، موت آئے تو در پاک نبی پہ سجدہ، موت آئے تو مدینہ ہم سب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ابھی تک مدینے کی زیارت نہیں ہوئی سب کو مشرف فرما دے، محبوب کا دیار دکھا، سب جانے چاہتے ہیں، وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ارے چاروں امام میں ایک امام تو ایسے ہے امام مالک کہ ایک بار حج کیا ہوا، دوبارہ حج کرنے ہی نہیں گئے، کیوں؟ ایسا نہ ہو میں مکہ حج کے لیے مکہ جانا پڑے گا، مدینہ میں رہتے تھے، مکہ جانا پڑے گا، ایسا نہ ہو میں مکہ جاؤں میرا وصال ہو جائے تو مدینے کی زمین نہ ملے، فرض ہے تو ایک بار کر لیا۔ کیا عشق ہے دوستو مدینے سے، امام حسین کو کتنا عشق ہوگا، ان کے تو نانا ہیں، مدینے کا کون آدمی چھوڑے گا امام حسین کو کہ آپ چلے جائیے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کہ نہیں میں نہیں آؤں، مگر جب یزید بنا پھر چٹھیاں پہنچی، اب تو آنا ہی پڑے گا، خدمت کے لیے نہیں، ہم بیعت کے لیے بلائے، ہم ظالم کی بیعت نہیں لیں گے، آپ آئیے۔ اب امام حسین نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی کہ یہ اب جو بلائے جا رہا ہے اور واقعی یزید اس لائق نہیں ہے، امام حسین نے بہرحال جو واقعہ آپ پڑھتے ہیں طویل واقعہ، امام حسین نے مشورہ بھی کیا، پھر یزید کو خبر ملی کہ بیعت سے امام حسین نے انکار کر دیا ہے، لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہو سکتی، امام
حسین مدینہ سے مکہ آ گیا. وہاں پہ کچھ صحابہ نے بتایا کہ یزید کا بھروسہ نہیں ہو, یہ کوفی لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں, یہ کب مکر جائے. امام حسین سوچ رہے ہیں بلا رہے ہیں مجھ کو اور میں نہیں گیا تو کل قیامت کے دن یہی کوفی کہیں گے اے اللہ میں نے تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا, وہ خلافت کے حقدار تھے, مستحق تھے, اگر وہ آ جاتے تو ہم یزید کی بیعت نہ لیتے, ہم مجبور ہوئے اس فاسق کی بیعت لینے کے لیے, اس ظالم کی بیعت. اگر امام حسین آ جاتے تو ہم نہ لیتے. حشر کے دن امام حسین کیا جواب دیا؟ اب امام حسین فکر مند ہے, جانے میں صحابہ کہہ رہے ہیں دھوکہ نہ ہو جائے, نہ جانے میں قیامت میں سوال نہ ہو, اس لیے بیچ کا راستہ نکالا امام مسلم کو تیار. ٹھیک ہے بھی مسلم ہمارے بھائی چلے جائیں گے, وہاں جائیں ہماری طرف سے بیعت لے لیں, پھر مجھے خط لکھیں, اگر وہاں سب کچھ صحیح تو میں بھی آ جاؤں گا. یہ بیچ کا راستہ تھا, صحابہ بھی مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے. حضرت امام مسلم پہنچے تو بھاری تعداد میں کوفیوں نے بیعت لی, کئی ہزار, اور ہر آدمی میرے گھر چلیے میرے گھر چلیے, سب بہت خوش. حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے, قیام کیا, خط لکھ دیا, بھائی جان تشریف لے آئیے. امام حسین لوگ بہت بے قرار ہیں, میں نہیں سنبھال پاؤں گا, آپ ہی آئیے. سب بہت خوش ہیں, سب بہت منتظر. ادھر خط روانہ ہوا, اور ادھر جو پریزنٹ گورنر تھے کوفہ کے, نعمان ابن بشیر, عاشق اہل بیت, انہیں معلوم تھا یزید کا آرڈر ہے کہ ہر کوفی سے میرے لیے بیعت لو. انہیں دیکھے تم مسلم آ گئے, مگر اہل بیت میں سے کہا کہ دیکھیں یزید ایسا ایسا کہہ رہا تھا, کہے کہ چلے گئے, مطلب آپ کو جو کرنا ہو آپ کیجئے, ایک فارمیلٹی پوری کر کے چلے گئے, روکا نہیں. عاشق اور یزید کو پتا چلا نعمان روک نہیں رہے, تو اچھا اپنے چیلے کو بھیجنا پڑے گا. ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا, اس کا ٹرانسفر کیا, ان کو ہٹا دیا. نعمان بن بشیر ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ میں, وہ جا کے سب کنٹرول کرو. اب ادھر تو امام حسین کا انتظار ہو رہا تھا نا, امام حسین آنے والے. ابن زیاد کو بھی پتا چلا کہ سب حسین کے انتظار میں, تو وہ اسی راستے سے آیا جس راستے سے امام حسین کو آنا. دور سے اٹھنی دیکھ کے کوفہ کے لوگ سمجھے حضرت امام حسین آ رہے. قریب آیا تو فوراً وہ گورنر ہاؤس کی طرف چلا گیا. تب لوگوں کو سمجھ میں آیا رے یہ تو ابن زیاد. پہنچتے ہی اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو, جاؤ یہ ہانی ابن عروہ دوسرے تمام جو ذمہ دار لوگ سب کو اریسٹ کر کے بند کر دو. راتوں رات سب کو قید کر دیا. حضرت امام مسلم کو خبر لگی, آپ نے باہر نکلے, آواز دی, لوگوں کو 40,000 لوگ جمع ہو, جا کے ابن زیاد کے محل کو گھیر لیا. گورنر ہاؤس کا گھیراؤ. اب ابن زیاد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ حملہ ہو گیا تو سب مار دیے جائیں گے, اور پھر یہ حملہ کرنے والے تو یزید تک پہنچیں گے. اس نے فوراً جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان کو محل کے اوپر چڑھایا باندھ کے, اور کہا تم لوگ کہو اپنے لوگوں سے چھوڑ کے چلے جائیں مسلم کو, اگر وہ نہیں گئے تو یہیں سے تم لوگ کو مار دوں گا. کوفی بے وفا ڈر گئے. وہ بوڑھے لوگ چلانے لگے کہ ارے جانے دو, مت دو امام مسلم کا ساتھ, یہ تم کو بھی مار ڈالے گا, یہ ہم لوگوں کو بھی مار ڈالے گا. لوگ منتشر ہو گئے. امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. مغرب کا وقت ہو رہا ہے. 500 لوگ صرف بچے تھے. 20,000 40,000 میں 500 لوگوں نے جب حضرت امام مسلم نے نیت کی, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا, تو پیچھے 500 لوگ تھے. جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا. حضرت امام مسلم جو شریعت کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. باہر نکلے, جس دروازے سے گزر رہے لوگ دروازہ بند کر, وہ جن کی بیعت حاصل کی تھی, جن کی عزت کر رہے تھے, جن کی دعوت کر رہے تھے, جن کی خدمت کر رہے تھے, منہ موڑ لیا جان کے خوف سے. حضرت امام مسلم پریشان تھے. بہرحال پہنچے اپنی قیامگاہ پہ. ابن زیاد نے وہاں بھی فوجیوں کو بھیجا. امام مسلم نکلے تلوار لے کر, لڑے بہادری سے تیار ہوئے. فوجی ڈر گئے, کہنے لگے نہیں ہم لڑنے نہیں آئے, آپ چلیے ابن زیاد سے بات کر لیں. میں تو بات چیت کے لیے تو میں تیار ہی ہوں, میں کہاں جنگ کے لیے آیا. چلو وہاں کے قاضی کے سپرد اپنے بچوں کو کیا اور چلے گئے.
گئے, دروازے سے داخل ہوئے, پتہ چلا نہیں, ان کو گرفتار کر لیا. آرڈر دیا گیا کہ لے جاؤ انہیں, چھت سے قتل کر کے پھینک دو. امام مسلم نے اس وقت کہا, میں 3 چیزیں کہتا ہوں اسے پورا کر دینا. جس کی روح نکلنے والی ہو, جس کی گردن کٹنے والی ہو. کہا ٹھیک ہے, وہ بات پوری کی جائے گی. کیا؟ میرے بچوں کو سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے, میرے بھائی کو خبر کر دی جائے کہ وہ نہ آئے. تیسری چیز, میں نے یہاں قرض لیا تھا, دیکھ لو, قرض لو تو قرض پورا کرنا شریعت ہے. امام مسلم جیسا پاکیزہ جوان بہادر سندیش دے رہا ہے. تیسری بات یہ, میں نے قرض لیا تھا, یہ میرے ہتھیار کو بیچ کر یہ قرض ادا کر دیا. یہ آپ نے کہا آپ کی گردن کو الگ کر دیا گیا, پھینک دیا گیا. دونوں بچوں سے کہا وہ دھول دکھ رہی ہے, وہ مٹی دکھ رہی, اڑ رہی, اب تم تیزی سے چلے جاؤ, وہاں تمہیں قافلہ مل جائے گا. میری جان کو خطرہ, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تمہارے ساتھ بھی غلط سلوک ہو جائے گا, میرے ساتھ بھی. تیزی سے دوڑو بچے, تیزی سے دوڑ کے, ننھے ننھے بچے, ان میں جو بڑا تھا چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کے دوڑا. چل نہیں پا رہے دونوں. اچانک چھوٹے والے کے پاؤں میں کانٹا گھسا, پھر وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے, لیکن کانٹے کی درد سے وہ چل نہیں پا رہا. بڑا والا پھر رکا, دیکھا کانٹا کہاں ہے, بڑی محنت سے نکالا, کانٹا نکال کے فارغ ہوا. پھر دیکھ رہا ہے تو قافلہ نہ دکھ رہا ہے, نہ دھول دکھ رہی. ادھر چلا گیا قافلہ. ان بچوں کو, ننھے ننھے بچوں کو سمجھ نہیں. رات بھر گھومتے رہے, گھومتے رہے, گھومتے رہے. صبح آنکھ کھلی, سورج نکلا تو پتہ چلا کوفہ ہی میں کھڑے. دوستو, ایک عورت لے گئی تھی, مگر اس کا شوہر بڑا ظالم تھا. رات میں بچے نے خواب میں دیکھا ہے, اندر کے کمرے میں دونوں بچوں کو عورت نے سلا دیا تھا کہ شوہر کی نظر نہ پڑے, اور وہ شوہر پورے دن مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا. ایک ہی گھر میں دیکھو, دشمن اہل بیت بھی ہے اور ایک اہل بیت کو چاہنے والی عورت بھی. اچانک خواب دیکھتا ہے بڑا بھائی, چیخ مار کے اٹھتا ہے. دوسرا دن کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ ابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت امام حسن کے پاس, اور وہاں حضور پوچھ رہے ہیں مسلم تم اکیلے چلے آئے, اپنے بچوں کو کس کے حوالے؟ تو ابا جان کہہ رہے نہیں, بچے بھی اب آنے والے. یہ واقعہ بیان کر کے دونوں گلے لگ کے رونے لگے. رونے کی آواز سن کے اس شوہر کی آنکھ کھلی. ارے اندر کون ہے؟ دیکھا یہ بچے. بڑی بے دردی سے دونوں کو قتل کر دیا. اہل بیت کے بچے نے شریعت کی حفاظت کے لیے بلیدان دیا. ایک قانون. دوستو, کچھ بھی کرو, اتنا خیال رکھنا, جان لیا کرو ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا ہوا. پوری قربانی جو کربلا کی دھرتی پر ننھے سے بچے کو لے کر جا رہے ہیں, 6 ماہ کا علی اصغر. بیویوں نے دیکھا, امام حسین سے کہا یہ ننھا علی اصغر, اس کے دشمن وہ لوگ نہیں ہیں, آپ کے دشمن ہیں, لے جائیے. اس کے لیے تو پانی مانگ لیجیے, کیونکہ حسین کسی کے لیے پانی نہیں مانگ رہا. خدا کی مرضی یہی ہے کہ حسین تو پیاسا شہید ہو تو حسین پیاسا شہید ہو. خدا کی مرضی ہے کہ حسین تو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا تو حسین راضی ہے. بات اس پر آ گئی ہے کہ شریعت کی حفاظت کی جائے یا اپنے گھروں میں بیٹھا جائے. امام حسین نے گھر کے سارے آرام کو چھوڑ دیا شریعت کی حفاظت کے لیے. کبھی بھتیجے کی لاش اٹھائی, کبھی بھانجے کی لاش اٹھائی, کبھی ننھے علی اصغر کی, کبھی جوان علی اکبر کی. علی اکبر کو چھلنی کر دیا گیا تھا. امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں پہنچے, ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے یزیدیوں کی گردنیں اڑا دی تھی. 3 دن کا پیاسا علی اکبر, پیاس کی شدت محسوس ہوئی. حضرت امام علی مقام کے پاس آ کے کہنے لگے ابا جان میں نے بہتوں کو جہنم رسید کر دیا ہے, میں ایک بھی یزیدیوں کو نہیں چھوڑوں گا. بابا جان آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے گی, بس مجھے تھوڑا سا پانی دے دیجیے, پیاس لگی ہے. اگر ایک گھٹ پانی مل جائے تو ان یزیدیوں میں سے کوئی بچے گا نہیں. حسین کہنے لگے بیٹا یہی وہ چیز ہے جو میں آج تمہیں دے نہیں سکتا, ایک قطرہ پانی بھی
کے اندر نہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں، اسے چوس لو میرے لگتے جگر۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد گرامی کی زبان مبارک کو چوسا، تھوڑی سی طاقت ملی، پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچ گئے شریعت کی حفاظت کے لیے، بڑی بہادری سے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے یزیدیوں نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، روح نکل رہی، فرماتے یا ابتی ادرکنی، والد گرامی مجھے اٹھا لیجیے۔ جوان بیٹے کی لاش لے کر آئے، نقل یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت امام حسین کی عمر 56 سال 5 مہینہ 5 دن ہوئی، سر اور داڑھی کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، سب کالا۔ جس وقت حضرت علی اکبر نے کہا مجھے اٹھا لیجئے، جب چلے تھے تو سارے بال کالے، اور جب اپنے نور نظر کی لاش لے کر خیمہ کے اندر گئے، اس غم اور صدمے میں اسی وقت سارے بال سفید ہو گئے۔ حسین کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے ہو؟ حسین کے درس کو اپنا۔ امام حسین نے جو سبق دیا ہے، حسینیوں شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ علی اصغر کی قربانی شریعت کی حفاظت کے لیے، بیویوں نے کہا حضرت علی اصغر کو لے کر آئے، یزید سے کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، اس ننھے بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو کیسا 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اس پر رحم تو کر سکتے ہو۔ پانی مانگا تھا، بدبخت یزیدی نے نیزہ پھینکا، تیر پھینکی، ایسا تیر ننھے علی اصغر کے گلے کو سوراخ کرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر آنکھ بند کر چکے، امام حسین نے تیر کو نکالا، اب ننھے بچے کی لاش لے کے جائے۔ بیویوں نے بڑے ارمان بڑی امید کے ساتھ کہا تھا یہ تو پانی پلا دیا، رو رہے تھے حضرت علی اصغر پیاس کی شدت۔ جب خیمہ سے نکلے امام حسین جب لا رہے تو حضرت علی اصغر چپ۔ بیویوں نے سمجھا کہ لگتا ہے یزیدیوں نے علی اصغر کو پانی دے دیا، پانی پیتے ہی علی اصغر سو گئے۔ بیویوں نے عرض کیا یا امام علی مقام، میرے اصغر کو پانی مل گیا نا؟ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ بھتیجے قاسم حضرت امام حسن کی نشانی اجازت مانگ رہے، اجازت نہیں دے رہے، بڑی آرزو کی منت کی، پھر اجازت ملی، میں کیا کروں گا رہ کے یہاں پر، آپ کے بعد ایسی زندگی سے فائدہ کیا۔ حضرت امام قاسم کو بھی شہید کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت قاسم کو لڑتے ہوئے امام حسین خود دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت بہادر تھے حضرت قاسم، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے امام حسین اپنے بھتیجے کو لے کے۔ حضرت زینب جو حضرت قاسم کی پھوپھی امام حسین کی بہن ہے، وہ پردے کی اوڑ میں خیمہ کے اندر امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کھڑے ہو کے میدان نہیں دیکھ سکتے، امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت زینب کو کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت قاسم کی ماں جانماز پہ بیٹھ کر دعا کر رہی، ان کی نظر بی بی زینب پر، اور بی بی زینب کی نظر امام حسین پر، امام حسین کی نظر حضرت قاسم پر۔ جب امام حسین کے چہرے پہ چمک پیدا ہوتی، بی بی زینب چمک دیکھ کے سمجھ جاتی میرا بھتیجا بہادری سے لڑ رہا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر حضرت قاسم کی ماں، ان کے چہرے پہ چمک پیدا ہو جاتی، اور جب بی بی زینب امام حسین کے چہرے پہ پریشانی دیکھتی تو سمجھ جاتی کہ اس وقت قاسم ظلم و ستم کا شکار ہے۔ بڑی بہادری سے حضرت قاسم لڑے۔ میرے دوستو ایک ایک کر کے جو سامنے آیا اڑتا چلا گیا، یزیدیوں نے مل کے حملہ کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ نقل ہے کہ بعد میں حضرت امام حسین
یہ منظر دیکھ کے غشی کھا کے گر گئے. جب حضرت قاسم گرے ادھر امام حسین گرے, ادھر پردے کے پاس حضرت بی بی زینب گری, سجدے میں ان کی ماں گری. غشی تاری ہوئی تھی, کچھ تاخیر ہو گئی حضرت قاسم تک پہنچنے میں, یزیدیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آپ نے اپنی چادر میں لاش مبارک کے مقدس ٹکڑوں کو رکھا اور کہا میرے بھتیجے مجھے معاف کرنا, میں نے دیر کر دیا. ان واقعات کو سن کر بھی اگر ہم امام حسین کے پیغام کو نہ تو کیا فائدہ دوستو ایسے جشن سے. آج اس ساکت خاموش مجمع میں یہی پیغام ہے, ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی. حسینی اور یزیدی میں یہی فرق ہے, جو شریعت کی بات مانے وہ حسینی, جو شریعت کی بات نہ مانے وہ یزیدی. تمہیں طے کرنا ہوگا تمہیں کس خیمے کے ساتھ کھڑا ہوگا, امام حسین کے ساتھ کہ یزید کے ساتھ. کوئی نہیں پسند کرتا ہم یزید کے ساتھ, لیکن اگر آج اپنے اس زمانے میں تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو, ایسا کام کر رہے ہو جس کی قرآن نے اجازت نہ دی ہو, یہی کام تو یزید کرتا تھا, شکل بدلی ہوئی. کل حسین نے برداشت نہیں کیا, آج بھی حسین ہوتے تو برداشت نہ کر. ہم سب حسینی ہیں, جتنا ممکن ہو سکے شریعت کی باتوں پر عمل کرو. یہ 5 وقت کی نماز مسجد سونی نہیں رہنی چاہیے. گھروں میں قرآن رکھا ہو, سالوں سال پڑھا نہ گیا. ماں باپ موجود ہیں, ان کی نافرمانی ہوتی, بڑے بھائی کی بے عزتی کی جائے, بیوی کا حق نہ ادا کیا جائے, بچے بچیوں کی اچھی تربیت نہ دی جائے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہم نے یہاں پہ بچیوں کا مدرسے کے بارے میں سنا. اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہر گھر میں امام حسین اور بی بی زینب کے پیغام کو اللہ تعالیٰ پہنچائے. ان بچیوں کو اسلام کی مبلغہ بنائے. اس ادارے کا جتنا آپ تعاون کریں گے تو سمجھیے امام حسین کی خدمت ہو رہی ہے. یہیں سے شریعت کا درس دیا جاتا ہے. ہم اپنے مشائخ سے بھی اپیل کریں گے, کیونکہ سید زادوں کو تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. امام حسین پورا خاندان قربان, کوئی بچا ہی نہیں. امام زین العابدین کو تو اس لیے منع کر دیا کہ تم چلے جاؤ گے تو مخدوم اشرف کیسے آئیں گے, تم چلے جاؤ گے تو صابر کلیری کیسے آئیں, یہ حسین کی اولاد کیسے آئیں, میرا نسب کیسے چلے گا, رسول کا پیغام کیسے بھارت میں اور دوسرے ملکوں میں جائے. تو سیدوں کا کردار ایک زین العابدین, پورا خاندان کٹ گیا, پورا خاندان شہید ہو گیا. کوئی بچا امام حسن سے, کوئی بچا امام حسین سے. اور اللہ نے کتنی برکت عطا کی کہ آج گاؤں گاؤں میں سید زادہ ہوں, گاؤں گاؤں میں آل رسول موجود. کسی خاندان کو اتنی برکت کیوں نہ ملے. ہمیں صبح قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا تو یہی دعا کرتا, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, اولاد محمد میں برکت عطا فرما. سب کی دعا ہے, وہ بھی انٹری بند ہے جن کی دعا, وہ بھی یہی پڑھتے ہیں نماز. اللہ نے اپنی عبادت میں خاندان رسول کی برکت کی دعا کرا. فرض نماز میں کیا مقام ہے اہل بیت کا. اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ, اے اولاد رسول تم سے محبت کرنا فرض ہے. قرآن میں نازل ہوا, تمہارے لیے تو یہی بڑے شرف کی بات ہے کہ جو تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز کمپلیٹ نہیں. یہ آل رسول کا مقام ہے, محبت ان سے کرنا فرض. سید زادہ کہیں ملے اس سے محبت کرو, اور سید زادے پر فرض کہ اس کے کردار میں حسین کا کردار نظر آئے, اس کی باتوں میں رسول کا پیغام نظر آئے, اس کے ہاتھوں میں شریعت کی مخالفت نظر نہ آئے, اس کی انگلیاں ویسے ہی دکھے جیسے رسول کی تھی. کیونکہ رسول نے فرمایا 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنا خاندان.
سیدزادوں کے لیے ضروری ہے کہ ویسا ہی بن جائیں جیسا رسول چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک خانوادہ رسول میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رہے گا جو ہدایت پھیلا رہا ہو۔ آج الحمدللہ ناز ہے گجراتیوں کو کہ مخدوم اشرف نے سید مدنی اشرف کو گجرات بھیج دیا۔ گاؤں 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 شہر شہر جو تبلیغ کی ہے، میرے دوستوں لوگ تو یہ کہتے نظر آئے جب میں بسو پہنچا کہ اطراف کی بستیاں بگڑ گئی ہیں۔ بسو اس لیے نہیں بگڑا کیونکہ شیخ الاسلام نے کئی بار اپنے قدم سے یہاں اس لیے سیدزادوں کے لیے آل رسول آپ کی ڈیوٹی ہے ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ رسول کی سیرت کو اپناتے رہے، ہدایت کا چراغ بن کے چمکتے رہے، کیونکہ آپ کے جیسا خاندان کسی کا خاندان نہ، کوئی کتنا نہ، کوئی ہو عالم زاہد متقی زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے۔ صرف نسبت ہی بڑے بڑے مرتبے عطا کرتی، لیکن یہی نسبت کے ساتھ ساتھ ایک آل رسول بھی ہو اور عالم بھی ہو، شریعت کا عالم، کسی اور چیز کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارے رسول نے جو علم دیا ہے وہ، کاش انشاءاللہ ہمارے مشائخ کرام ہیں ایسے جو اپنے بچوں کو، ایسے بہت سے جنہوں نے احساس کہ ہم نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، موقع ہمیں نہیں ملا، مگر ہم اپنے لاڈلے کو عالم بنائیں، کیونکہ جب وہ عالم بنے گا تب علی اکبر کی جھلک نظر آئے گی، تب قاسم کا جلوہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اولاد رسول کے سائے کو سلامت رکھے اور ان کی خانقاہوں میں، ان کے گھروں میں علوم کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھے۔ تو آج وقت بھی جتنا کہا گیا تو ہو چکا ہے، ہم سب بارگاہ خدا میں امام حسین کو وسیلہ بنا کر یہ توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آگے کی زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان سارے کے نظاروں کو سلام، جان سارے کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام،
सारों को सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलवातुल्लाह अलैका, या हबीबी सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या कहूँ कितने हसी क्या कहूँ कितने हंसी हो, बढ़ के यूसुफ से कहीं हो, साने रखे हुस्न में यकता तू भी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह। इलाहुल आलमीन, आज के इस जलसे की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा दे। जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाया है मौला, उन्हें दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमा। जो लोग भी हाजिर आए हैं, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, नमाज का पाबंद बना दे, सजदों का शौक़ अता फरमा, मौला अल करीम इबादत का ज़ौक़ अता फरमा, तिलावत कुरान से मोहब्बत अता फरमा, माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, बड़ों को तौफीक दे कि छोटों पर शफ़क़तें करें, छोटों को तौफीक दे कि बड़ों का अदब करें। जो बच्चे स्कूल कॉलेज और मदरसों में जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, मौला उन्हें कामयाबी अता फरमा, उनके इकबाल को बुलंदी अता फरमा। हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे, बेरोज़गारों को जायज़ रोज़गार अता फरमा दे। मौला, हमारा अक़ीदा है कि इमाम हुसैन इस जश्न में मौजूद हैं, अपने हुसैन के सदक़े मौला इन परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, कारोबार वालों के कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा, जो मुक़द्दमात में फंसे उन्हें मुक़द्दमात से नजात दिला दे। मौला अल करीम, जिनके घरों दुकानों में कुछ रुकावटें हों तो उसे दूर फरमा दे। हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लामी ज़िंदगी के साथ जिंदा रख, मौत दे तो ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। तमाम सिलसिलों और सादाते किराम के फैज़ान से माला माल फरमा दे। इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हम सबको एक कर दे, हम सबको नेक कर दे। हमारे सूबे और हमारे वतन को खुशहाली अता फरमा, तरक्की अता फरमा, अमन व अमान अता फरमा। हम में जो लोग विसाल कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके कब्र में उजाला अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम सबको दीन व सुन्नत का खादिम बना दे, इस्लाम की तबलीग करने वाला बना दे। मौला अल करीम, हम में से कोई किसी बुराई में मुब्तला है उसे उस बुराई से नजात दिला दे। मौला तौबा की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, रसूल अकरम का सच्चा गुलाम बना दे, इमाम हुसैन का सच्चा शहदाई बना दे। हम सबको इसी तरह शोहदाए करबला की मजलिसें सजाते रहने का जज्बा अता फरमा दे। इस्लाम को का बोलबाला
ادا ہو جائے مولا، شریعت کے قانون پر ہمیشہ عمل ہوتا رہے، ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، علماء اہل سنت کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما دے، حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما دے مولا۔ جو لوگ بھی حاضر ہیں ان کی کیا مرادیں ہیں تو جانتا ہے مولا، تو سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، جس کی جو دعا ہے قبول فرما لے، جو مراد ہے پوری فرما دے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے مولا۔ جن بچے بچیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو علم سے دور ہیں انہیں دولت علم سے مالا مال فرما دے مولا۔ آج کی اس بزم کا صدقہ عطا فرما دے، تمام اولیاء کرام کی چوکھٹ کا صدقہ عطا فرما، جو لوگ حج کے لیے گئے تھے واپس آئے ہیں یا واپس آ رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما دے، جو اب تک نہ جا سکے ان سب کو حاج الحرمین بنا دے مولا الکریم۔ تمام سلسلوں کے وابستگان میں اتحاد پر پیدا فرما، اہل سنت والجماعت کو تقویت عطا فرما دے۔ إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى جميع الشهداء والصالحين، خصوصا إلى أرواح شهداء كربلاء وبالأخص إلى روح سيدنا الإمام الحسين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بغیر دھکا مکی کیے، ایک دوسرے کو ایذا دیے بغیر آرام سے جب تک آپ پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ مصافحہ کرنے دیا جائے گا، تو تمام اسلامی بھائی بڑے ادب و احترام کے ساتھ مصافحہ کریں۔ کوئی اسٹیج پہ نہ آئے، نیچے سے انشاءاللہ اس طرف سے بائیں طرف سے۔ جو اسلامی بھائی باہر سے آئے ہیں اور یہاں کے بھی اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اپنے جہاں گاڑیاں پارکنگ کیا ہے وہاں پر کھانے کا انتظام ہے، اسلامی بھائی کھائے بغیر نہ جائیں۔ کے پاس ہو جو بیچنے کے لیے نورانی کیلنڈر اور تعویذات لائے ہیں وہ لے کر کے اسٹیج پر آئیے۔ جو اسلامی بھائی نورانی کیلنڈر بیچنے کے لیے لائے ہیں وہ لے کے اسٹیج پر آئیے۔ لے جائیں گے تو جو اسلامی بھائی بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے، بیعت لینا چاہتا ہے، وہ وہاں پر چلے جائے، انشاءاللہ حضرت بیعت عطا فرمائیں گے۔ یہاں کے اسلامی بھائی، باہر کے اسلامی بھائی جو بیعت لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے مصافحہ سے فراغت کے بعد حاجی آدم دوبلیا کے گھر لے جائے، انشاءاللہ وہاں بیعت عطا کی جائے۔ نورانی کیلنڈر اور تعویذ، اشرفی تعویذ جو بہت ہی برکت والا تعویذ ہے،
جن اسلامی بھائیوں کو تعویذ چاہیے، مکان، دکان، جان مال، سلامتی، روزی روزگار میں خیر و برکت، فیملی میں محبت، قدرتی آفت و بلا، ہر قسم کے تعویذ ایک ہی پرچے کے اندر کندہ کر دیے گئے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں کو چاہیے اسٹیج کے داہنی طرف سے آ کر کے لے جائے۔ اس سال کے نورانی کیلنڈر جس میں بہت ہی نورانی باتیں ہیں، جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں ہدیتاً حاصل کریں۔